کلندر کو دعوت خطاب دے رہا ہوں، کوئی بھی لب خاموش نہ رہے، محبت اور عشق کے ساتھ نعروں کا جواب دیجئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، دم دم کلندر، حق محمود، حق مستوار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بے حد تعریفیں اللہ جل شانہ کے لیے اور بے حد صلاۃ والسلام آقا علیہ السلام کی ذات بابرکات پر، آپ کی آل پر، اصحاب پر، ازواج پر، احباب پر، حاضرین محفل، یاران طریقت، خواتین و حضرات، اللہ کا شکر ہے کہ اس سرزمین پر ایک دفعہ پھر اللہ نے اپنا ذکر کرنے کا موقع فراہم کیا ہے اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کو سجانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ یقیناً خوش نصیب ایسے لوگ ہی ہوتے ہیں جو کسی محفل کے ہوتے ہیں۔ جب انسان محفل میں آتا ہے تو یقیناً اس کے دل میں ایک ضرور محبت کا کچھ نہ کچھ ذرہ موجود ہوتا ہے، لیکن یہی ایک خاص بات ہوتی ہے کہ اہل اللہ کی محفل میں آنے والا ایک ذرہ لے کے آتا ہے اور وہی محبت کا ذرہ اس کے لیے ایک بے کرام بنتا ہے، ایک پہاڑ بنتا ہے۔ جوں جوں اس کو یہ صحبت و محبت نصیب ہوتی ہے، جوں جوں اس کو یہ رغبت مصطفی ملتی ہے، تو اس پہ اللہ کے کرم میں محفل تھی۔ اس دفعہ انہوں نے یہاں مردوں کا بھی انتظام کیا، تو یہ اچھی بات ہے کہ ذکر میں شامل ہونے کے لیے سب حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواتین کے لیے بھی ہے، جب مردوں کے لیے ہے تو اسلام ہی ہے جس نے خواتین کو یہ حقوق فراہم کیے، عزت فراہم کی، ایک ہانر اور احترام فراہم کیا۔ یہ اسلام ہی ہے جس نے یہ بتایا کہ اگر مرد کا دل اللہ کی ذکر کی جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے، تو اسی طرح عورت کا دل بھی اللہ کی ذکر کی جگہ بن سکتی ہے، اور یقیناً اس کا دل بھی اللہ کی ذکر کا ٹھکانہ بن سکتا ہے اگر ان کو ایسی محفل مل جائے اور محفل محبت مل جائے، تو پھر کمی میرا مولا تعالیٰ جل شانہ نہیں چھوڑتا۔ بہت اہتمام کے ساتھ انہوں نے سب کو دعوت دی ہے، بہت زیادہ خواتین بیٹھی ہیں اور مرد حضرات بھی جتنے آ سکے آئے، لیکن ہمارا یہی دستور ہے کہ ہم زیادہ طوالت کے، زیادہ طویل محفلوں کے قائل نہیں ہوتے۔ ایک یا دو نعتیں، اس کے بعد تھوڑا سا بیان، اور پھر اس کے بعد ذکر تھوڑا سا ہوتا ہے، پھر دعا، اور پھر بعد میں مرد حضرات نے یہاں مل لیا ہے، یہ خواتین ساتھ ساتھ دم بھی میں سمجھا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، کہ یہی اللہ کا فضل ہے، جسے وہ چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے، لیکن وہ بڑا فضلوں والا ہے۔ اب یہ سوچنا ہے کہ وہ فضل کیا ہے، تو فضل میرے نزدیک اور کچھ بھی نہیں، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، کہ حضور کی ذات کا حصہ آپ کی ذات کے حصے کا کچھ نور وہ جہاں چاہتا ہے بکھیر دیتا ہے، یہ اس کا فضل ہوتا ہے۔
اس کی ذات کے حصے کا نور جن جن دلوں تک پہنچا دیتا ہے، یہی اس کا فضل ہوتا ہے، یوتی ہے من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے۔ اب یہاں چاہت کی بات ہے، بات پھر محبت مشن پہ جائے گی کہ اللہ اگر محبت کرتا ہے تو پھر چاہتا ہے تو تب بھی محبت کرتا ہے۔ من یشاء میں وہ چاہتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ وہ محبت کرتا ہے، تو یہ محبت مشن بھی اسی کا ہی ہے۔ اس نے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا کیا تو آپ نے پھر لوگوں کو چاہا۔ پہلے اس نے محبوب کو چاہا، محبوب نے لوگوں کو چاہا۔ اس نے کہا اے میرے محبوب، تو محبوب نے کہا رب ہب لی امتی۔ وہ محبوب کو چاہتا رہا، محبوب اس کو پا کر امت کو چاہتا رہا۔ اس کا چاہنا محبوب کا تھا، محبوب کا چاہنا امت کا تھا، کیونکہ محبوب کو پتا تھا میں چاہا گیا ہوں، امت دور ہے، امت کو ساتھ رکھے، اسی کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ تو ذالک فضل اللہ ہے، یہی فضل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک اس امت پہ ہے۔ آج اس امت کا جو حال ہے، میں کہتا ہوں یہ نگاہ مصطفیٰ کے تصدق کی بچی ہوئی ہے۔ آج نگاہ نہ ہو تو ان کا اور کیا اس سے برا حال، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ جس طرح بے عملی اور اس کھاتے سے نکل چکی ہے، یہ صرف اور صرف ان کے دل کی وہ تاثیر ہے، وہ نگاہ کی تاثیر ہے کہ ان کو جکڑ کے اس اسلام میں، اس اسلام کی محبت مشن میں جو سب کو اللہ نے دیا ہوا ہے، یہ الگ بات ہے کوئی اس کو مانتا ہے کوئی نہیں مانتا۔ تو محبت مشن آف اسلام، اسلام کے اس محبت مشن میں اس نے سب کو رکھا ہے۔ یہ بھی ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء ہے۔ کس طرح وہ چاہتا ہے کہ فضل عطا کرتا ہے؟ جانوروں پہ، پتھروں پہ، نباتات پہ، انسانوں پہ، جنوں پہ، پہاڑوں پہ، زمین و آسمان پہ، سب کرم اللہ کا ہے۔ لیکن وہ کب چاہتا ہے؟ جب اس کا محبوب نظر کر دے تب چاہتا ہے۔ کیا وہ خود کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے، یفعل اللہ ما یرید، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں۔ میں نے چاہا محبوب کو ہے، محبوب کو چاہا، اب مرضی محبوب کی ہے۔ من یشاء میں اب چاہت محبوب کی ہے، چاہتا میں ہوں لیکن حقیقت میں مرضی محبوب کی ہے۔ آپ ذرا کلمہ لا الہ الا اللہ تک پڑھ کے اسی پہ موقف کریں، اسی پہ چھوڑ دیں، توقف کر لیں کہ کہیں ٹھیک ہے بس من یشاء میں ہم آ گئے، قطن نہیں آئیں گے۔ محمد رسول اللہ کہتے جاؤ تو من یشاء کی لہریں آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ اللہ پاک نے قرآن کریم جو اتارا، یہ سارا نغمہ محبوب ہے، نغمہ حبیب ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ کتنا اس کا فضل ہے کہ ہمیں جان دی، لیکن اس نے چاہا، لیکن جان کس لیے دی؟ جان رحمت پہلے بنایا پھر ہمیں جان دی۔ یہ بھی من یشاء کی ایک قسم ہے، ایک پھول ہے، اس کا ایک پھول جس سے اتنی جانیں مہک رہی ہیں، یہ بھی اس کی ایک شان ہے۔ پھر وہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کس طرح وہ چاہتا ہے اور فضل کرتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، آپ بیان فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ ایک بھیڑیا تھا تو اس نے ایک چرواہے کے ایک اس ریوڑ میں سے ایک بھیڑ کو، ایک دمبے کو، ایک بھیڑ کو اٹھا کے بھاگا۔ بھیڑیا تکڑا تھا، وہ دوڑا اس کے پیچھے، اس نے اسے چھین لیا، چھینا تو وہ الگ کتے کی طرح، جیسے کتا بیٹھتا ہے ایسے بیٹھ کے بھیڑیا، وہ کہتا ہے کہ تو خدا سے ڈرتا نہیں ہے، تو خدا سے ڈرتا نہیں ہے کہ میرا رزق چھین لیا ہے۔ اس نے وہ بڑا حیران ہو گیا کہ یہ بھیڑیا جو ہے وولف، یہ باتیں کر رہا ہے، یہ کیا بات ہے؟ وہ جب حیران ہوا تو اس نے کہا حیران ہونے کی بات نہیں، ادھر ایک بندہ آیا ہے کھجوروں کے پاس، یثرب کی وادی میں، وہ گزرے ہوئے آنے والی تمام خبریں بتا رہا ہے، وہ ہر چیز بتا دیتا ہے۔
وہ حیران ہو گیا، اس نے کہا یہ اور باتیں کر رہا ہے تو یہ بندے کا بھی بتا رہا ہے۔ خیر اس کو وہ ہر چیز بھول گئی، وہ سیدھا جو ریوڑ تھا اس کو آنکھ ایک جگہ پہ لے مدینہ یعنی یثرب اس وقت نام تھا اس کے ارد گرد اس نے اس ریوڑ کو چھوڑ دیا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اس طرح میرے ساتھ واقعہ ہوا ہے۔ حضور نے کہا اذان دی جائے، اذان دی، سارے لوگ اکٹھے ہوئے، فرمایا اب بتاؤ کہ تم نے کیا دیکھا ہے۔ اس سے پتا چلا کہ ذکر محبوب کرنا اور کرانا یہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امر ہے، کیونکہ اس نے تو حضور کو بتایا تھا۔ حضور نے کہا اوروں کو بھی بلا لو، مجمع اکٹھا کرو، سب کو بلا کے یہ بتاؤ کہ یہ بھیڑیے نے کیا کہا ہے، اس کی شہادت جو ہے آقا علیہ السلام کی پیغمبر آخر الزمان ہونے کی اور پیارا پیغمبر محبوب رب ہونے کی بھیڑیا بھی گواہی دے رہا ہے۔ پھر سب کو بلایا گیا اور اس نے یہ سارا واقعہ پھر سنایا۔ ابو سعید خدری نے یہ بیان کیا، بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ اس بندے پہ جنگل میں کون سا ملائکہ گیا، کون گیا؟ ایک بھیڑیے سے بھی اگر اس نے چاہا تو اس کو ہدایت عطا کر۔ تو یہ رب کا فضل ہے، جس طرح وہ چاہتا ہے جہاں سے چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ تو اگر بھیڑیے سے عطا کرے فضل اپنا تو یہ اس کا فضل ہے اور بڑے فضلوں والا ہے، اور لوگ مشرف و اسلام ہو کے نور اسلام سے اپنے سینوں کو سجا لیں تو اگر چاہے تو بندوں سے کتنا کتنا نور وہ تقسیم کرا سکتا ہے۔ کرنے کرانے والی تو اس کی ذات ہے، مگر آگے وسیلہ اگر جانور کو بنائے تو وہ بھی مددگار ثابت ہو، بندہ تو کمال اس سے بہتر درجہ رکھتا ہے اشرف المخلوقات ہو کے، اور اگر وہ نفع نہیں پہنچاتا تو میرے پیارے آقا نے کہا خیر الناس من ینفع الناس، اچھا تو بندہ ہی وہی ہے جسے نفع پہنچے۔ بعض کہتے ہیں نفع نہ نقصان کوئی پہنچا نہیں سکتا، ہاں اگر اس کا فضل شامل نہ ہو تو نہ کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ نفع نقصان تب ملتا ہے جب اس کی طرف سے فضل ہو تو پھر نفع ملتا ہے، فضل نہ ہو تو پھر کوئی شے نہیں ہے۔ ابو جہل ابو لہب اس کا فضل نہیں تھا، چہرہ والضحیٰ کو دیکھا، صدیق اکبر، صحابہ، جناب حیدر کرار رضوان اللہ علیہ اجمعین سب مست ہو جاتے تھے۔ ابو لہب ابو جہل ان کو خبر ہی کوئی نہیں، کیوں؟ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ بھیڑیے کو قوت گویائی دے دی اپنے محبوب کا تعارف کرانے کے لیے۔ پتہ چلا رب محبوب کے تعارف کو کروانا بھی چاہتا ہے، پسند بھی کرتا ہے۔ کوئی جانور سے جو کرا سکتا ہے، بندہ اگر وہ تعارف کرے، گویا حضور کی نعت پڑھتا ہے، کوئی حضور کی نعت مدح قصیدہ پڑھتا ہے، تو یہ امر ربی کے بغیر کیسے ہے؟ اگر بھیڑیے نے قصیدہ پڑھا تو رب کی قدرت، اور بندہ اگر کوئی حضور کی تعریف بیان کرتا ہے تو یہ رب کی قدرت۔ مگر ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اس کا فضل ہے جس کو وہ چاہے جتنا عطا کر دے، جتنا عطا کر دے، یہ اس کا فضل ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک کا ایک اور واقعہ میرے سامنے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح خیبر کیا تو یہ فتح خیبر کرنا بھی ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ بھی اس کا فضل تھا کہ جب اس نے چاہا تو فضل عطا کیا۔ کئی دن جنگ ہوتی رہی تو معاملہ حل نہیں ہوتا تھا۔ حضور نے کہا سویرے صبح میں ایک مرد کو جھنڈا دوں گا۔ آپ نے فرمایا ایک مرد کو میں جھنڈا دوں گا۔ سارے سوچ رہے تھے کس کا نام ہے، کس کا نام ہے، سارے اس وقت قریب قریب بھی پھر رہے تھے۔ جناب حیدر کرار اپنے خیمے میں تشریف فرما تھے، آشوب چشم تھا۔ حضور نے فرمایا علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ این علی ابن ابی طالب، کہاں ہے علی ابن ابی طالب؟ حضور نے صحابہ گئے، بلا لائے، کہا حضور آنکھیں خراب ہیں۔ حضور نے آب دہن مبارک لگایا، آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، کہا یہ فلیگ، یہ جھنڈا تھامو۔ سارے حیران ہو گئے،
مگر حیران ہونا تھا، ذالک فضل اللہ یؤتی، پہلے بھی فضل تھا، معبود بھی تھا، لیکن آج فضل کی عجیب ایک نشانی، وہ فضل کا سہرا جناب مصطفیٰ کریم کے پاس تھا، سجا مولا علی المرتضیٰ کے چہرے پہ۔ آپ گھوڑے پہ بیٹھے، تھوڑے سے آپ چلے، پھر مڑ کے دیکھا، پھر گئے، سب حیران ہوئے کہ علی پیچھے مڑ کے دیکھنے والا نہیں، لیکن جو پیچھے اس وقت مڑ کے دیکھا تھا، میں کہتا ہوں اسی وقت یہی فضل تھا جو لے کے جا رہا، گئے اور اڑا کے رکھ دی ہر ایک چیز کو، تو فتح خیبر ہوئی۔ ایک تو فضل کی بڑی نشانی ایسے ظاہر ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امر سے، اللہ کے امر سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے، اور جناب حیدر کرار کی تلوار سے۔ پھر اسی فتح خیبر کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کے فضل کی عجیب ہی قسمیں ہیں۔ میں نے کہا جانوروں پہ بھی اسی طرح ہی ہے۔ ایک گدھا ایک یہودی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ اس کے سامنے ہوئے، اس سے بات کی، اسے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا یزید بن شہاب میرا نام ہے۔ میں کہہ رہا ہوں اس کا فضل ہو تو کیا نشانی ہے؟ ایک ہی نشانی ہے کہ محمد کی غلامی، سرکار سے نسبت ہے، سرکار کی غلامی ہے، ہمہ وقت حضور کی غلامی میں رہے، یہ فضل کی نشانی ہے۔ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس نصیب ہوتی ہے، ظاہر میں ہو یا باطن میں، اس سے بڑا فضل کوئی ہو نہیں سکتا۔ بشری تقاضے اپنی جگہ پہ، لیکن باطن میں وہ سیراب عشق مصطفیٰ ہوتے ہیں، عشق مصطفیٰ سے سیراب ہوتے ہیں۔ اس سے پوچھا، اس نے نام بتایا یزید بن شہاب۔ حضور نے کہا تیرا نام اس کے بعد اب یافور ہے۔ اس نے کہا میری نسل کے 60 گدھے تھے، ان پہ انبیاء نے سواری کی، میں ہی بچ گیا ہوں، باقی سارے ختم ہیں، اور مجھے پتا تھا مجھ پہ، میں اب آخری ہوں اس قسم کا ہے، مجھ پہ بھی نبی آخر الزمان ہی تشریف لانا ہے۔ کئی دفعہ یہودی نے کوشش کی مجھ پہ بیٹھنے کی، میں نے اسے گرا دیا۔ گدھا بھی یہ سمجھتا ہے کہ جو حضور کا مخالف ہے اس سے نسبت نہیں ہونی چاہیے۔ اے مسلمان، اگر تو حضور کا کچھ لگتا ہے تو جہاں حضور کی ذرا سی دوری ہے، ذرا سی نفرت ہے، بظاہراً مسلمان ہے، لیکن منافق بظاہراً ایسے ہی تھے، لباس ایسا ہی تھا، ساری داڑیاں، سارا کچھ، بال شال ایسے ہی تھے، دستاریں تمام، جبہ کبہ دستار ایسے ہی تھے، سب کچھ ایسے تھا، لیکن ذرا سی بھی منافقت دیکھو تو اس گدھے کی سنت پہ عمل کر لو۔ اس نے اس کو قریب نہیں آنے دیا، دور رکھا کہ اگر میرے یار کا کچھ نہیں لگتا تو دفع ہو جائے، ادھر تیری کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے حضور میں نے کبھی بیٹھنے نہیں دیا، مجھے یقین ہے آپ مجھ پہ سواری کریں گے۔ پھر حضور نے اس پہ سواری بھی کی۔ پھر سب سے بڑا انعام یہ کسی صحابی کو بلانا ہوتا تھا، اس کو بھیجتے تھے، اسی صحابی کا دروازہ جا کے ایسے ٹکرے مارتا تھا، وہ صحابی باہر آتا، اس کو اشارہ کرتا، حضور بلا رہے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتی، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ارے گدھا فضل سے معروم نہیں، تو محمدی ہے، حضور کا کلمہ پڑھتا ہے، کیوں فضل سے معروم ہے؟ وجہ یہ ہے ادھر محبت تھی مصطفیٰ کی، عشق تھا مصطفیٰ کا، حب تھی مصطفیٰ کی، اس طرح پیوستہ تھا مصطفیٰ سے۔ آج تو بہت دور ہو گیا ہے، نماز تیری ہوتی ہے مگر وہ صرف تجھ تک ہی رہتی ہے۔ اس مصطفیٰ کو، اس نماز کو تمسک محبت مصطفیٰ سے رنگ لے، پھر دیکھ ذالک فضل اللہ یؤتی۔ بالآخر وہ گدھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا، اب دیکھیں محبت کے یہ تقاضے، بنا محبت کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی، بنا محبت کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ تو اس نے کیا کیا، ایک کنواں تھا، دوڑتا گیا، اس کے اندر اپنے آپ کو پھینکا اور اپنے آپ کو مار دیا۔ اس نے کہا اب اگر آقا ظاہراً نظر نہیں آتے تو میں کسی اور کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا، اگر ایک گدھا ہو کے یہ دیکھتا ہے کہ مجھے کوئی اور نظر نہ آئے تو پھر ہمیں بھی چاہیے کہ جو بھی نظر آئے وہ مصطفیٰ ہی ہونا چاہیے۔
اپنے رشتوں کو اس طرح استوار کریں، اپنی محفلوں کو اس طرح استوار کریں، اپنی سنگتوں کو اس طرح استوار کریں۔ پیغام محبت ہی پیغام کلندر ہے، پیغام کلندر ہی پیغام غلامی احمد مجتبیٰ ہے، غلامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر کلندر، ہر فقیر نے یہی کہا ہے کہ اگر کچھ ہونا چاہتے ہو تو اس نسبت سے پیوستہ رہو، اس نسبت میں رہو۔ کسی بھی شیخ سے جہاں بیعت ہو، اگر وہ صحیح ہے تم بھی صحیح ہو تو اس کے عین مطابق چل کے اس کے قدم کو پکڑ کر قدمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچو۔ اس مجلس میں پہنچو گے تو پھر فضل کی انتہا باقی نہیں رہے گی۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس دور میں جبکہ بے شمار نئے نئے عقائد جنم لے چکے ہیں، اپنا عقیدہ وہ رکھیں جس میں محبت مصطفیٰ ہے۔ یہ پیغام صحابہ کا ہے، یہ پیغام اہل بیت کا ہے، یہ پیغام تابعین کا ہے، تبع تابعین کا ہے، اولیاء متقدمین کا ہے، علماء حق کا ہے۔ جو بھی درویش فقراء مست کلندر گزرے ہیں، سب کا یہی پیغام ہے کہ ہم ان کے ہیں، ہم ان کے ہیں جو خدا تک لے جاتے ہیں، اور وہ ایک ہی ذات ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اپنے رشتوں کو، اپنی محفلوں کو محبت مصطفیٰ کے زیر اثر رکھنا چاہیے۔ اپنی سنگتوں کو بھی ان سے سنگتیں رکھو جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی چاشنی پاؤ، جہاں مٹھاس محبت مصطفیٰ نہیں، جہاں حلاوت محبت مصطفیٰ نہیں۔ اپنے دامن کو گریزاں رکھو، ورنہ سارے اعمال ایک طرف اور جس سے تم اٹھتے بیٹھتے ہو، جس سے تمہاری صحبت ہے وہ ایک طرف، کیونکہ جس سے تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے حشر میں اسی کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ اگر اٹھنا بیٹھنا اہل محبت کے ساتھ ہے تو حشر میں بھی انہی کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا ہوگا۔ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہو جن کو نہ سرکار سے محبت، نہ آل سے، نہ اصحاب سے، نہ اولیاء کی خبر۔ تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ان ہستیوں کا احترام اور محبت نہ ہو تو توحید کی سمجھ ہی نہیں آ سکتی۔ ان ہستیوں نے بتایا انسان کو اپنا تعارف، تو جب اپنا مجھے تعارف ہوا کسی کامل انسان کو ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بارگاہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا مقام ہے کہ اس نے اپنے نور کے جلوے کو اس عظیم جسد اطہر کے اندر ظاہر فرمایا ہے۔ اس نے اپنی محبت کو وہاں ظاہر فرمایا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ساری اپنی رحمتوں کو نچوڑ کے ایک رحمت بنایا، نام محمد رکھ دیا۔ تو یہ اگر چاہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں اور رہیں اور انہی کے ساتھ اٹھیں اسی جھنڈے کے نیچے، تو پھر کم از کم یہ دیکھا کرو کہ کون ان کو چاہنے والا ہے، کون ان سے بھاگنے والا ہے۔ اگر سرکار کی تعریف کرو تو دل خوش ہو جائے تو سمجھ لو کہ اس دل میں اللہ کی رحمت کا سامان ہے، اور اگر تعریف سن کے تو انسان کی طبیعت پریشان ہو تو وہ مردہ دل ہے، تمہارے دل کو مردہ کرے گا، اس سے بچ جانا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں اچھی صحبت و سنگت عطا فرمائے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اس رب سے اس کے فضل عظیم کا وسیلہ پیش کر کے، نبی کریم کا وسیلہ پیش کر کے صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں استقامت بر ایمان عطا فرمائے، اور المرء مع من حب علیہ کے تحت انہی کے ساتھ محبت رکھے جو حضور سے محبت میں رکھے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، اور حشر میں اسی دامان رحمت میں اٹھائے، اور وہ پنجتن پاک کا سایہ، وہ صحابہ کی دوستی، وہ اولیاء اللہ کی دوستی، وہ پاک سنگتیں عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اچھا کیا یہ اچھا ماشاءاللہ یہاں ایک مدرسہ ہے، اس مدرسے میں ہر سال کافی بچیاں قرآن کریم پڑھتی ہیں،
اور ختم کرتی ہیں۔ بہت بڑی یہ بھی اللہ کی رحمت، یہ بھی حضور کی نظر کرم سے ہے۔ تو ان بچیوں کو اسناد جو ہے وہ دی جائیں گی۔ جن لوگوں نے ان کو اپنے نام لکھائے ہیں اس سلسلے میں، اس محبت میں شامل، محبت مشن میں، وہ میرے ساتھ یہ کلمات ادا کر لیں۔ میں بھی استغفار پڑھوں گا، آپ سب میرے ساتھ یہ استغفار پڑھیں گے۔ پھر یہ وعدہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ، اس مشن کے ساتھ انشاءاللہ وفادار رہیں گے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا یہ کام ہم کرتے رہیں گے۔ میرے ساتھ مل کے یہ پڑھیں۔ اللہ پاک ہمیں توفیقات عطا کرے اور صحت اور تندرستی عطا کرے، اور یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم احسن طریقے سے اس مشن کو آگے لے کے چل سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ واتوب علیہ۔ یا اللہ، ہم آج سے توبہ کرتے ہیں، ہم نے آج تک جتنے چھوٹے بڑے گناہ کیے ہیں معاف فرما، توبہ قبول فرما، بطفیل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ، آج ہم طائب ہوتے ہیں اور بیعت ہوتے ہیں سلسلہ قادریہ مخدومیہ میں، ہم اس پر قائم رہیں گے، ہر حکم کی پابندی کریں گے، مولا اس پر قائم رکھنا، آمین۔ اللہ ہو 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 اللہ ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا الہی، اس محفل کو منظور و مقبول فرما، ہم سب کی حاضری کو قبول فرما۔ جتنے بھی لوگ اس محفل میں شامل ہوئے ان پہ سب پہ فضل و کرم عطا فرما، ان کے دلوں پر نور کی بارش فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنے حبیب الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما، صحابہ و کرام کی محبت عطا فرما، اہل بیت کی محبت عطا فرما، اولیاء کرام کی محبت عطا فرما، سب مریضوں کو صحت کامل عطا فرما، ہمیں بھی صحت کامل عطا فرما۔ مولا کریم، جنہوں نے اولاد کا کہا ان کو اولاد عطا فرما، جن کو گھر نہیں گھر عطا فرما، اولاد صالحہ عطا فرما۔ مولا کریم سب کو سکون قلب عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنا ذکر عطا فرما۔ اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین، وافتح لنا فإنک خیر الفاتحین، واغفر لنا فإنک خیر الغافرین، وارحمنا فإنک خیر الراحمین، وارزقنا فإنک خیر الرازقین، واحفظنا فإنک خیر الحافظین، واہدنا ونجینا من القوم الظالمین۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ الہی بحق بنی فاطمہ، بر قول ایما کنی خاتمہ۔ سبحان ربک رب العزت ما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ آمین وصلی اللہ علیہ وسلم۔